السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بات چل رہی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو باتیں چلتی یہاں تک آئی تھی کہ جب بچے راتوں میں ستاتے ہیں، جب بچے راتوں میں ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنا جو غم ہے، وہ جو اپنی جسم کی تکلیف ہے، وہ بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، تو علماء کیا کریں، ایک دعا بتائیں، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون انت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ یہ پڑھو اور یہ پڑھ کر بچوں پر دم کرو تو بچے کیا ہو جائیں گے، سو جائیں گے۔ تو اب بچے جب سو جاتے ہیں تو ایک ہے دیکھو حصار، حصار کے معنی گول گھیرا۔ مثال کے طور پر جس طرح دیکھو کھیتی کو باڑ لگاتی، کمبیوں کا باڑ لگاتی، اسی طرح کوئی بھی گول گھیرا باڑ وغیرہ یعنی گھیرا۔ تو بچے جب سو رہے ہوں تو ان پر حفاظت کا ایک باڑ لگا اللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز رات میں پڑھتے تھے تو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر کے بستر کے اطراف کیا کر لیتے تھے، پھونک لیتے تھے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں ہمارے مشائخ نے ایک حفاظت کا حصار بتایا ہے، یعنی گول گھیرا حفاظت رات بھر، اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہمارے مشائخ علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے کہ موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آتی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے جب اپنے پیر و مرشد سے اس حصار کی اجازت دی، یعنی مانگی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے جو شیخ تھے، جو پیر و مرید تھے، پیر و مرشد، تو جب انہوں اجازت دیے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حصار کی کئی مرتبہ مرنے والوں کو جو قبر میں پہنچ چکے تھے اس کے گرد کیا کرے تھے، ہمیں باندھے تھے، تو دیکھا کہ کشف کی نظر سے اللہ نے ان کے اس رات کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا، یعنی وہ قبر کے اوپر پڑھ کر گول پھونکنے کی وجہ سے، حصار کر لینے کی وجہ سے، وہ جو بزرگان دین دیے تھے وہ پڑھ کر قبر کے گول پھونکنے کی وجہ سے اللہ کشف کے ذریعے معلوم کرایا کہ جس قبر پر کھڑ کو پڑے تھے اس دن کے قبر کے عذاب کو اللہ رب دلے، معاف کر دلے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، قیمتی عمل ہے ہمارے مشائخ کی طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے، اور پیر صاحب کو اس کی اجازت ملی تھی حصار کی۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حفاظت کا حصار ہے یہ پورے سامعین کو
سننے والے مردوں کو، سننے والی عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اجازت دے رہا ہوں تاکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے۔ یعنی حضرت جی فرماری میرے مشائخ مجھے دیے، میں تم نہ دے رہا ہوں، اجازت بولتی ہوں اسے، تمہیں بھی کر لو۔ اب حصار بول رہی کیا کرنا؟ تو حضرت جی فرماتے ہیں پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، کون سا بھی درود شریف۔ تو اب نماز میں سب سے افضل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز۔ اب نماز میں سب سے افضل جو درود ہے درودوں میں وہ درود ابراہیم، یہ ہونا تو پڑھ لیو، یعنی تو صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا درود وہ پڑھ لیو ایک مرتبہ۔ پھر کیا کرو؟ سورہ فاتحہ پوری سورت پڑھ لیو، پھر آیت الکرسی پڑھو، پھر چاروں قل یا ایھا الکافرون کا مکمل سورہ، قل ھو اللہ احد کا مکمل سورہ، قل اعوذ برب الفلق کا مکمل سورہ، قل اعوذ برب الناس کا مکمل سورہ، یہ پڑھ لو۔ آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، آخر میں کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ درود شریف، یعنی درود شریف ایک بار، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، چاروں قل ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو اور اپنے بچوں کے گول پھونک ڈالو۔ یا کوئی بزنس ہے، دکان ہے، دفتر وغیرہ ہے تو اسے تمہارے اندازے سے ایک دکان کی شکل میں ایسا بنا لو، انگلی سے بنا لو، کس سے بنا لیتے بنا لو، ایک دائرہ، ایک گول دائرہ بنا لو، اس کے گول پھونک ڈالو تو تمہارے دکان کی، تمہارے بزنس کی، تمہارے گوڈاؤن کی، تمہارے جہاں بھی جو چیزیں ہیں تمہیں حفاظت رکھی، اللہ سب کی حفاظت کرتا رات بھر۔ صرف کیا پڑھ لینے سے؟ یہ چند چیزیں پڑھ لینے سے۔ حضرت جی فرماتی یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ملا ہے، تجربہ بھی ہوا ہے۔ تو خصوصاً بچوں کے ارد گرد یہ کام کرو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، چاروں قل پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، اپنے اوپر دم کر لو، پھر اپنے بستر کے گول پھونک لو، پھر بچوں کے بستر کے گول، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گول، بستر کے گول پھونک ڈالو، ہوگا اسے حصار بولتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک بچوں کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر چیز سے اللہ بچاتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ جب ماں باپ بچے کو تربیت کرتے کرتے اسے جب بچے کو بولنا سکھاتے ہیں تو جو ماں باپ سب سے پہلے بچے کو صحیح تربیت کرنا شروع کرے اور اس کی شروعاتی لفظ اللہ کے نام سے شروع کرے، کہ بچے کو سب سے پہلا لفظ کیا بولنے کرا رہی؟ اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کے پچھلے جتنے بھی گناہیں سب معاف کر دیتے اللہ، خالی پہلا لفظ اللہ سکھانے کی وجہ سے۔ امی ابو کا لفظ نہیں بلکہ سب سے پہلے اللہ کا لفظ بولنے کرانا، اور تمہیں خود بھی پڑھتے رہنا اور بچے کو بولتے بھی رہنا، بیٹا پڑھو، بیٹا بولو، بیٹا اللہ 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 بولتے رہو گا نا، تو آپ بھی بولتے رہو، بچے بھی بولتے رہتی، باپ بھی بولتا رہندے، تو عادت ہو جاتی بچوں کو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حرکات تین قسم کی ہیں، ایک فتحہ ہے زبر، ایک ضمہ ہے پیش، ایک کسرہ ہے زیر۔ تو ان تینوں حرکتوں میں سب سے جو آسان حرکت ہے زبر کی حرکت، زبر کی حرکت۔ حمزہ زبر آ پڑھے رہیں گا نورانی قاعدہ میں، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ پڑھنے میں تھوڑی تکلیف، لیکن سب سے آسان زبان پر سب سے افضل حرکت کون سی کا؟ تو آ۔ اسی لیے ابو امی بڑے آسانی سے بول لاتی بچے، زبر سے چاہتے سو۔ اس لیے زبر کا لفظ بہت ہی آسان ہے زبان پر، کیا مشکل نہیں نکالنا۔ آ با تا سا جا ہا خا، بہت آسان۔ تو زبر کی حرکت بڑی آسان ہے، اس لیے اللہ کا نام زبر کے نام سے ہے، زبر سے ہے اللہ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ لام زبر ال، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ سب مرا ہے تو بہت آسان ہے، اللہ کا لفظ بہت۔ تو بچے کو سکھانا ہے، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا ہے۔
تو ہر ہمیشہ لوری ہو یا کبھی بھی کوئی بھی بچہ جب چھوٹا ہے تو ہمیشہ بچے کو اللہ 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 بولو بیٹا بولو بیٹا بولو بیٹا بولتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جب بچہ پہلا لفظ اللہ لیتا ہے تو ماں باپ کے پچھلے سب گناہ معاف۔ اس لیے پہلے وقت کی جو مائیں تھیں وہ لوریاں گاتی تھی، کیا؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ لوری نہیں گایا اس میں، پڑھ کو سنایا اس میں، یہ لوریاں گاتی تھی، حسبی ربی جل اللہ، ایسا پڑھتے رہتی بہت سارے، سن بھا رہا ہے۔ تو یہ پہلی مائیں اللہ کے ضرب لگاتی، لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی ضربیں لگاتی تھی، تو بچے بھی جھومتے تھے، بچے بھی چھوٹے بچے بھی جھومتے تھے، تو بچوں کو بڑا آسان ہو جاتا تھا۔ تو اس کا اثر اتنا ہوا کہ بچپن میں اللہ کا نام دل میں اتنا بیٹھ گیا کہ 55 تک نہیں گیا دل سے، 55 سال تک نہیں گیا۔ بچپن میں بٹھانے کا اثر کب تک نہیں گیا؟ 55 تک نہیں گیا۔ بچپن میں بٹھا تو 55 تک نہیں گیا، یعنی موت تک نہیں گیا۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو جب بھی گھر میں آتا تو اپنے بیٹے کو بولتے، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب بھی بیٹا گھر سے باہر جاتا، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ابو مجھے تو کلمہ یاد ہے، کہیں کو پڑھا نہیں بار بار۔ بیٹا یہ کلمہ ایسا ہے کہ دنیا میں پڑھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن موت کے وقت پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جس کلمے کو تمہیں گھر میں آتے جاتے پڑھتے رہتی تو انشاءاللہ اس کی امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کلمہ موت کے وقت زبان سے نکل جاتا۔ اس لیے میں پڑھاتا ہوں، مجھے معلوم تمہیں یاد ہے لیکن پھر بھی پڑھو۔ کیا کہ تو جس کا زیادہ ورد ہوتا نا، ذکر ہوتا نا، وہ انشاءاللہ موت کے وقت باہر آتا۔ تو مائیں ذکر کرنے کی وجہ سے دو فائدے ہو جاتی ہیں، ایک کیا، ان کا ٹائم ذکر میں گزر جاتا ہے، اور بچے بھی اللہ کا نام سننے کا موقع مل جاتا، بچوں کو اللہ کا نام سننے کا موقع مل جاتا۔ تو بہت ضروری ہے آج سب سے پہلے کس کا نام سکھانا؟ اللہ کا نام۔ لوریاں کیسے سکھانا؟ نیکی کے نعتوں کی لوریاں، ہاں اللہ کی حمد کی لوریاں۔ آج کل جو کارٹون کے وغیرہ کہیں نہیں لوریاں، وہ سناتے رہتی بچوں کو۔ تو بچے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کریں بچے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے۔ بچے کو خالق حقیقی کا تعارف کرانا، اصل خالق، ہم سب کو اصل پیدا کرنے والا کون؟ آج کل دیکھ بیٹا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو ورنہ شیطان آ جاتا ہے، یہ آ جاتا وہ آ جاتا، ڈراتے رہتی نہیں بیکار چیزوں سے۔ نہیں، تو پہلے سب سے پہلے ذہن میں ڈالنا، اگر تمہیں جواب دیا تو اللہ میاں ناراض ہو جاتے، اگر تمہیں کھانا نہیں کہا تو اللہ میاں ناراض ہو جاتے، اگر تمہیں گالی دیے تو اللہ میاں ناراض ہو جاتی۔ بار بار اللہ میاں نام لینے سے بچہ پوچھ ڈالتا ایک بار، اللہ میاں کا تو کون؟ اب آپ تعریف کرانا، بیٹا اللہ میاں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ دیا ہے، اللہ میاں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، جنہوں نے آپ کو سننے کی طاقت دی ہے، جنہوں نے آپ کو عقل دی ہے، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا، ابو کو پیدا کیا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب ایسی تعریفیں چلتی رہیں گی، ایسی باتیں چلتے رہیں گی، تو بچے کے اندر خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا، اور بچہ بار بار بولتا رہتا ہے، چلو امی اللہ جی کے پاس جا کر ملنے کہیں گے، اللہ جی کتنے اچھے دیکھو، چلو امی جائیں گے، چلو امی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جن کا ذکر زیادہ ہوتا نا، وہ دل میں اتر جاتا ہوں۔ کیا اتر جاتا؟ دل میں اتر جاتا۔ اس طرح بچوں کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ایک نیکی کے اثرات آ جاتے ہیں، اور بچوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا۔ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کرنا، ہمیشہ ماں باپ پوری کوشش کرنا بچپن ہی سے کہ ہمیں کون سا کام کرے تو بچہ دین میں آگے بڑھتا ہے، وہ کام کو پکڑنا، ماں باپ اسی کام کی طرف دھیان بھی لگانا۔ اچھی تربیت ضروری ہے۔ بچوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیتیں پڑھتے رہنا، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہنا، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو رہتی ہیں وہ پڑھتے رہنا۔ بچوں کے اندر اللہ یادداشت کی ایسی طاقت دیا ہے کہ بچے سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ حضرت جی اپنی ایک عورت شاگردہ کا ایک قصہ سناتے ہیں، حضرت جی دامت برکاتہم، کہ ان کی ایک شاگردہ تھی، شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو وہ بیٹا ایسا تھا کہ کھڑ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت بھی نہیں، چھوٹا ایک دم، پاؤں میں ابھی بھی کھڑنے کی طاقت نہیں آئی تھی۔ تو جب ان کے شوہر حضرت جی سے ملنے جا رہے تھے
تو माँ ने बेटे से कहा कि बेटा जब हमारे हजरत जी के पास आप जाएंगे तो हजरत जी को खड़े होकर सुनाना, बच्चे को खड़ने की ताकत नहीं, माँ बोल को भेज रही है, हजरत जी को क्या करना, खड़े होकर सुनाना। तो जब बाप आया हजरत जी से मिलने के लिए तो हजरत जी से कहा कि हजरत आपकी शागिर्दा की ख्वाहिश है कि ये बच्चा आपको कुछ पढ़कर सुनाए। तो हजरत जी बोले ठीक है, छोटा बच्चा क्या तो भी कलीमा सुनाता रहेगा, क्या कलीमा शहादत सुनाता रहेगा, छोटा बच्चा, और उसकी हालत ऐसी थी कि खड़ भी सक रहा नहीं, खड़े तो लुढ़क जाता, उतना छोटा बच्चा, पैरों में अभी भी ताकत मुकम्मल नहीं। तो क्या करे, तकिया लगाए, थके, तो थक्यांग के सहारे से वो बच्चा खड़ा, थक्यांग के सहारे से तकिया टेक लगा कर, तो दीवार के साथ टेक लगा कर क्या करे, बच्चे को खड़ा करे, चलो सुनो। तो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करा। हजरत जी हक्के बक्के रह गए। हजरत जी ख़ुद कहते हैं कि मुझे आज भी ताज्जुब है, मुझे आज भी हैरानगी है कि बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कर को सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी पूरा का पूरा सूरा सुना ले बच्चा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, करीब करीब 20 ख़ायत हैं। बच्चा खड़ भी नहीं सकता, इतनी छोटी उम्र, पूरा का पूरा सूरा सुना लिया। हजरत आज भी हैरान है, कहते इतना छोटा सा बच्चा सूरह मुल्क का हाफिज कैसे बन गया। जब पूछा गया तो बताया गया कि हजरत जब ये छोटा था, बोल भी नहीं सकता था, तो मैं उसके सामने क्या करती थी, रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ती थी ज़ोर ज़ोर से। रोज़ाना रात को सोते वक्त सूरह मुल्क मेरा मामूल था पढ़ने का। तो मैं भी जो पढ़ती थी तो बच्चा बहुत गौर से सुनता था। तो बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया तो बच्चे ने मुकम्मल याद कर लिया था, पूरा का पूरा सूरा क्या कर लिया था, खाली सुनकर ही याद कर लिया था। तो सोच कर देखो कि वो बच्चे की शुरुआत ही इतनी प्यारी है कि तो इंशाअल्लाह वो बच्चे की बात की ज़िंदगी कितनी अच्छी रहती। हाँ, ऐसी तरबियत करना ज़रूरी है बचपन ही से। बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालना, कुरान पढ़ने की आदत डालना, दुआएं पढ़ने की आदत डालना। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है नमाज़ पढ़ने का हुक्म देना, और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो नमाज़ छोड़े तो मारना भी। हमने सुना हमारे हजरत से कि जब मस्जिद में हम सलाम फेरें, पीछे बच्चों की आवाज़ नहीं आई, यानी बच्चे मस्जिद को नहीं आ रही, तो अगली नस्ल को तुम ये उम्मीद रखो ना कि उन्हें मुसलमाना बनती हो। बच्चों को मस्जिद लेकर आओ, बच्चे खेलें, बच्चे खेलते सोचो क्या भी विलायत के दर्जे पर चले गए नहीं। बच्चे बड़े बड़े तस्बीह ले कोने में बढ़िया ना साइलेंट, बच्चे छोटे बच्चे दुकान में बैठे रहती हैं। भाई कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती, हाँ, कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर जाती, टिप्पर लहरियाँ जाती रहती, आती कि नहीं, और कितना शोर आता है, कितना हंगामा रहता है। बंद करती दुकान ना, बेजार आता है, दिल उधर जाता है, पूरा ध्यान कहाँ रहता है, पटलम बनने में, पैसे लेने में, हिसाब देने में। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होते रहे तो भी छोड़ो भाई, पहले हमारा हिसाब करती। लेकिन मस्जिद में थोड़ा पीछे बच्चे शोर कर डाले, सुकून ही नहीं तभी नमाज में। बच्चे आवाज़ आई, बच्चे कहीं तो बात नहीं, पहले भगो भाई बाहर, माँ बाप को खलीश नहीं, ये तो छोटे बच्चा घर मस्जिद में भेज जाते। क्या दिमाग लगे जी माशाल्लाह नमाज में। दुकान में बैठ कर दिमाग काम भी नहीं गया, लेकिन मस्जिद में खड़ गए तो दिमाग पीछे बच्चे शोर करे ना, वहाँ चलेगा, कहेगा तो इतनी सुकून की जगह ना ये है। तो बच्चों को लेकर आना, मस्जिदों को लेकर आना बच्चों को, और अपने बाजू खड़ाना, इसलिए कि बच्चों को अलग खड़ा करे तो बच्चे शोर करती, लेकिन जब बच्चों को बाजू खड़ा करे तो अब्बू के डर से बखामोश खड़ती। नमाज होती या नहीं होती वो बात का मसला सर मारा है। बाज़ उलमा फरमाती नमाज हो जाती है, बच्चों को बाजू खड़ा कर पढ़ने से क्या हो जाती है, नमाज हो जाती। बच्चे छोटे हैं, सर मारा है। तो बच्चों को नमाज लेकर आना, खुद ब खुद अपने हाथों से पकड़ कर बच्चों को क्या करना, नमाज लेकर आना बच्चों को, और अपने बाजू खड़ा कर लेकर पढ़ना नमाज। तो बच्चा देखता अब्बू कैसा रुकू कर रही है, अब्बू कैसा सजदा कर रही है, अब्बू कैसा हाथ उठा रही है। कभी कभी मैं नमाज़ पढ़ता रहता हूँ तो हमारे बेटे बाजू खड़े रहते, जैसा मैं झुकता रहता हूँ उन्होंने झुकते रहती। हंसी आती कब तो भी अचानक देखो
जैसे हमें उठती हम ना ऐसा रुको में जैसे देखती हो, फिर हम ऐसा उठ को खड़ते, फिर हम ना देखो उठ को खड़ती, फिर हमें सजदे में जाती, सजदे में जाकर फिर ऐसा देखते रहती, हमें जैसा करती हूँ बहू ऐसा करती। आदत हो जाती बच्चों को बचपन से। और इसी तरह माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को दीन सिखाएं, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फरमाबरदार बन जाएंगे। मतलब क्या कि जब भी उलमा का नाम आए, औलिया इज़ाम का नाम आए, मशाइख का नाम आए, अंबिया का नाम आए, सहाबा का नाम आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, तो पूरे अदब के साथ लेना। क्या करना? पूरे अदब के साथ लेना। जितने भी सहाबा का नाम आए रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आना, जितने भी सहाबा के अलावा जितने भी हैं बुज़ुर्गान दीन उनका नाम आए तो अलैहि रहमा। अंबिया का नाम आए अलैहिस्सलाम। हमारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा नाम बोलने में भी तकलीफ आ जाती को, और लिखते से भी शॉर्टकट, सिर्फ साद लिखने में अब भी ये भारी, सिर्फ साद लिख डालता नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहि रहमा अलैहिस्सलाम। किसे क्या बोलना, ये भी उर्फ़ में मशहूर हो गया है। सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हुम कहती, ताबईन तबे ताबईन उलमा अहलुल्लाह जितने भी उनको क्या बोलते हैं अलैहि रहमा। जितने भी अंबिया हैं उनको अलैहिस्सलाम। हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब बच्चा देखता है कि हमारी अम्मी इतनी इज्जत से, इतनी अदब के साथ, इतने अदब के साथ नाम ले रही, तो इन्हें बहुत बड़े आदमी सकाए, तो बच्चा भी इनके जैसा बनने की कोशिश करता है। बच्चों को बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनाना, बच्चों को बुज़ुर्गों के हालात सुनाना, है नहीं बदर का क़िस्सा, बदर उहद का क़िस्सा कि हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाज़ ग़ालिबन मुआद और मुअव्वज़ दो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे। चाचा जान, इसमें अबू जहल कौन? कहीं को बेटा मैं सुना हूँ कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता। अबू जहल मक्का वाला, मुआद और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने वाले। तो इनको कैसे मालूम हुआ कि अबू जहल शान में गुस्ताखी करता है? छोटे बच्चे। तो हो सकता है कि उनकी माँ उनको सुनाई हो, और वो दोनों बच्चे हिम्मत करके अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरे, दोनों बच्चे। फिर हमारे नबी साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले जाओ जाकर उसकी गर्दन काट कर लाओ। तो नबी की शान में गुस्ताखी अबू जहल मक्के में, मुआद और मुअव्वज़ मदीने में। तो कैसे मालूम हुआ? हो सकता है कि माँ बोल कर हो, तो माएँ अपने बच्चों को दीनदारी के क़िस्से सुनाते थे, आजकल नहीं सुना रही, कहीं को तो हमने खुद मालूम नहीं। तो बुज़ुर्गों की तारीफ़ करवाना हमें, सहाबा की तारीफ़ करवाना हमें, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ सुना। आज हमें क्या मालूम, क्या मुर्गी की कहानी, मछली की कहानी। एक गाँव में एक बादशाह था, उसके 7 जोरू आई, वो चल रही है कहानी कितने सालों से। एक कहानी बोले तो एक गाँव में एक बादशाह था, उसके 7 जोरुआँ थे, 7 बेटे थे, 7 बच्चियाँ थे। वो 7 एक ही फिक्स हो गए। वो चिड़िया की कहानी, ये कहानी, वो कहानी, बच्चे भी खुश हो जाते। मुर्गी की कहानी नहीं नहीं नहीं, उनको जन्नत की बातें सुनाना, उनको सहाबा के क़िस्से सुनाना, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िस्से सुनाना। आज भी हमने याद है, हमारी खाला जो थी वो हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनाती थी बचपन में, अभी याद है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के महल में कैसा गए। हमारा बचपन से जब पूरा का पूरा क़िस्सा याद था। जब हमें कुरान पढ़ते गए, माना समझते गए, हमने असातिज़ा जब हमने समझा रहे थे तो हमें वो क़िस्सा याद आया जो हमें बचपन में सुनते थे। इसलिए ज़रूरी हदीस पाक में आता है कि मर्तबा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक बाप आया अपने बेटे को लेकर। हज़रत मेरा बेटा जवान है, लेकिन मेरी बात मानताश नहीं, मेरी बात मानताश नहीं, बहुत नाफरमान बन गया है, आप उसे सज़ा दें या समझाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बाप की सुनी तो बेटे को बुलाकर पूछा, बेटे बताओ तुम अपने माँ बाप की क्यों नाफरमानी कर रहे हो? उस बेटे ने आगे से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला, क्या वालिदैन के ही बच्चों पर हक़ होते हैं या कोई औलाद का भी माँ बाप पर हक़ होता है? यानी हमें अच्छा देख लेना,
کو شریعت میں ہے کہ یا ماں باپ بھی ہم نے اچھا دیکھ لینا ہے کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو اچھا دیکھے. ماں باپ چاہتے ہی نہیں بچے ان کو اچھا دیکھ لینا کو، تو شرط ہے کہ ماں باپ کیا کرے، پہلے بچوں کو اچھا دیکھے، بچوں کی اچھی تربیت کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ماں باپ پر بھی حق ہے بچوں کا، بچوں کے حقوق ادا کرنا بھائی ماں باپ بھی. تو سب سے پہلے کیا، ماں دیندار ہونا، دیندار ماں سے نکاح کرنا. ایک باپ ہے تو سب سے پہلی شرط کیا، دیندار عورت سے نکاح کرنا. لیکن میرا جو باپ تھا وہ ایک باندی سے نکاح کرا. کس سے؟ اس کے پاس کیا بھی علم نہیں، دینداری نہیں، کچھ بھی نہیں، اخلاق نہیں، کیا بھی نہیں، اور انہوں نے مجھے پیدا کرا. میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھے. کیا رکھے؟ جعل. جعل گندگی کا کیڑا، اس کا معنی کیا، گندگی کا کیڑا. میرا نام بھی اچھا رکھے نہیں. اب تیسرا، میرے باپ کبھی بھی مجھے دین کی بات بولے نہیں، میری ماں کبھی بھی مجھے دین کی بات نہیں بولی بچپن سے. اب میں بڑا ہو کو فرما بردار کیسے بنتوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً باپ سے کہنے لگے تجھے بات کرنے کا حق کچھ نہیں، جا پہلے اپنے بیٹے کا حق ادا کر، پھر اپنا حق لے کر آ. پہلے بیٹے کا حق نہیں ادا کریں گے. اس کے بعد حضرت جی فرماتے ہیں کہ بچے جتنی بھی تکلیف دے بد دعائیں ہرگز نہ دیں، اس لیے کہ ماں کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. ماں کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے. غصے میں ماں بول ڈالتی، میں صرف زبان سے بولی سو دل سے نہیں بولی کو، لیکن ماں کی دعا ایسی ہے کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، دعا بھی ہو یا بد دعا بھی ہو. اسی لیے امام کعبہ حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہ حضرت فرماتے ہیں عربی خطبے میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دیکھو آج میں جو کعبے کا جو امام بناؤں یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے. ایک مرتبہ گھر مہمان آئے تھے، ماں میٹھا بنائے تھے، تو میں میٹھا پوچھا تو امی جان نہیں دیے، تو میں وہ میٹھے میں کیا کرا، لے جا کو مٹی ڈال دیا. تو ماں کو غصہ آیا تو ماں بد دعا دینے کے بجائے دعا دے دی، وہ اللہ قبول کر لے، اللہ تجھے مکے کا امام بنائے. آج میں مکے کا امام بناؤں. حضرت جی کتاب میں قصہ لکھ کر ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو غصے سے کیا کر ڈالی، بد دعا دیا، لی تو مر جاتا تو بہت اچھا تھا، تو اللہ دعا قبول کر لے، تب مارے نہیں. بچہ اچھا بڑا ہوا، نیک بن گا، کمانے کے لائق بن گا، سب گھر کا خرچ گزارا سب اسی سے چلتا تھا، سب اسے سمجھتے تھے، اپنا سارا سمجھتے تھے. تو شادی کا وقت بھی پکا ہو گیا، شادی کے لیے بس چند دن باقی تھے، اللہ بلا لیا، ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. اب ماں روتی بیٹھ گئی کہ اللہ میرے بچے کو بلا لیا، بھیجے سکر آپیش نا ماش نہ بدعا دی سو. غصے میں کون بدعا دیو بولے، صبر کرنا تھا نہیں، بدعا کہیں کو دیے، اس لیے بدعا قبول ہوگی، اللہ کو سن لیا تو اللہ فوراً نہیں بلا لیتا، جب بلا لینا تب بلاتا اللہ. اس لیے بچے بھی جتنا بھی تکلیف دے صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، بچوں کی تربیت اچھی طرح کرنا ہے. اسی لیے بی بی مریم حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے کتنی دعائیں کی تھی، اور پھر یہ دعا کرتی رہی. یہی نہیں کہ بچے کی پیدائش ہو گئی تو دعا بند کر دی. حضرت مریم علیہ السلام کی جو امی تھی بہت دعائیں کرتی تھی اپنے بچوں کے لیے. تو بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، پھر دعا چھوڑ ڈالے نہیں، دعا کرتے تھے. اللہ وہ دو دعائیں اللہ یہاں ذکر کیا ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اور اس کے آنے والی ذریت کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دے دیا. اے اللہ میری بیٹی اور اس کے آنے والی جتنی بھی نسل ہے، ذریت ہے، آنے والے اس کے جتنے بھی بچے ہیں، ان سب کو میں تمہاری پناہ میں دیا لی ہوں، شیطان سے بچا لو. شیطان سے کیا کرو، بچا لو. کتنی اچھی دعا دیکھو، صرف بچی کے لیے نہیں، بچی کے آنے والی نسلوں تک کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فوراً کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ رب العزت کیا کرے، یہ دعا قبول فرما لیا. سب میں آ رہا ہے؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اچھی اچھی دعائیں دینا. غصہ آیا تو بھی کیا کرنا، دعا دینا، بد دعا نہیں دینا. لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، کہ ماں باپ کے لیے مناسب، کیا وہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو بد دعا دے.
ख़ास तौर पर माँ और बाप बच्चों को बद्दुआ नहीं देना, वरना तुम्हें बद्दुआ दे को भूल के रहती। अल्लाह आइन जवानी में आइन वक्त में जब बच्चों का सहारा होता है अल्लाह बुला लेता। क्यों? तुम्हें ना बद्दुआ दिया, अल्लाह की नेमत की नाकदरी दी। बच्चे नेमत की नहीं, फिर वो नेमत की नाशुक्री करे तो बच्चा बराबर नहीं, बच्चा बराबर नहीं, बच्चा बराबर नहीं, अल्लाह बुला लेती। ज़रूरत नहीं सका, छोड़ो। शुरू में जब बच्चा अच्छा नहीं था, लेकिन जब बच्चा कमाने के लायक हो गया, बच्चा अच्छा हो गया, तो अब दिल को लगाती, दिल से लगाती, आंखें ला सकाती, इसलिए अल्लाह क्या करता? बुला लेता। इसलिए माँ बाप क्या करना? बच्चों को बद्दुआएं भी नहीं देना। अल्लाह हम सबको जितनी भी बातें सुनी हैं पूरे बातों पर आखिरी सांस तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत कर कर उनको सही मानों में दीनदार बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों की जो ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर ही, अल्लाह वो ज़िम्मेदारियों को पूरी की पूरी निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।